مسیح یسوع کے جلالی اور ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اس آڈیو اور ویڈیو کلپ میں، اس سرمن میں، آج کے پیغام میں۔ خداوند آپ سے اور مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اور اس کا اعلانیہ جو ہمیں ذکر ملتا ہے وہ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں کہ خدا آپ سے اور مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آج ہم ایک زبردست ٹاپک پر بات کرنے کو ہیں۔ گزشتہ دنوں سے ہم اختیار کے متعلق بات کر رہے ہیں، اور یہ آج چوتھا ایپیسوڈ ہے جس میں ہم بات کریں گے کہ بیماری کے جو موکل ہیں، تاثیریں ہیں، اور ابلیس کے جو کرندے ہیں، ابلیس کے نمائندے ہیں جو آپ پر اور مجھ پر اور کلیسیا پر اور خادموں پر حملے کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ بیماری میں ہیں، پریشانی میں ہیں، لاچاری میں ہیں، غربت میں ہیں، تو یہ ویڈیو اور آڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ ضرور اس کو سنیں اور اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ کس طرح یہ ویڈیوز اور آڈیوز آپ کے لیے برکت کا باعث ہیں۔ آئے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک خدا کے خادم کی کہانی شیئر کرنے کو ہوں، کس طرح اس نے بیماری پر اپنے مسیحی اختیار کو استعمال کیا اور بیماری پر غالب آیا۔ رات کے وقت میں دل کی بیماری کے اثرات کی آگاہی کے باعث اٹھ گیا اور دعا کرنے لگا۔ میں نے اس پریشان کن صورتحال سے تقریباً 6 ہفتے جنگ کی۔ ایک رات مجھے سونے میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اور آخرکار دعا کرنے کے بعد میں سو گیا اور میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں مطمئن ہوں کہ خدا نے میری زندگی کے دوران 4 بار خوابوں کے ذریعہ میرے ساتھ کلام کیا، لیکن اس طرح کا خواب محض ایک اتفاق نہیں تھا، یہ خداوند کی طرف سے تھا۔ جب میں بیدار ہوا تو میں فوراً سمجھ گیا کہ اس خواب سے کیا مراد تھی۔ اگر آپ فوراً خواب کا مطلب نہ سمجھیں تو اسے بھول جائیں۔ اس خواب میں دیکھا کہ میں اور ایک اور خادم ایک طرح کے پریڈ یا سٹیڈیم میں چل رہے تھے۔ جب ہم باتیں کرتے ہوئے چلتے رہے تھے تو دوسرا شخص خادم اچھلا اور بلند آواز سے پکارا، دیکھو! میں مڑا اور غضبناک دھاڑتے ہوئے شیر دیکھے۔ دوسرے شخص نے بھاگنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ میں بھی بھاگنے لگا، پھر رک گیا اور اس شخص سے کہا، ہم سٹیڈیم سے بہت دور ہیں اور وہاں تک حفاظت سے پہنچنا ممکن نہیں، ہم کبھی بھی ان شیروں سے بچ نہیں پائیں گے۔ میں بالکل ساکن کھڑا ہو گیا، پیچھے مڑا اور شیروں کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اپنے نوکیلے دانت نکالے دھاڑتے ہوئے میری سمت بڑھ رہے تھے اور میں کانپ رہا تھا۔ میں نے پکار کر کہا، میں یسوع کے نام میں تمہارا سامنا کرتا ہوں، یسوع کے نام میں تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں عین اسی جگہ کھڑا رہا۔ وہ دونوں بلی کے بچوں کی طرح دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے، میرے پاؤں سونگھتے ہوئے میرے گرد گھومنے لگے اور آخرکار اچھلتے کودتے ہوئے مجھے نظر انداز کر کے چلے گئے۔ پھر میں جاگ اٹھا۔ میں واضح طور پر جانتا تھا کہ خدا مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ ایک دم سے میرے سامنے پہلا پطرس 5 باب کی 8 آیت سے 9 آیت تک میرے سامنے آ گئے۔ یہاں لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو۔ جو جسمانی بیماری کی جنگ میں لڑ رہا تھا وہ جیت لی گئی۔ اسی گھڑی بیماری کے تمام اثرات ختم ہو گئے اور میں صحت یاب ہو گیا۔ میں ایمان میں قائم رہا، شکست خوردہ نہیں ہوا، میں نے جنگ کو جیت لیا۔ افسیوں 6 باب کی 10 آیت میں لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ بہت سے لوگ یہ آیت پڑھ کر سوچتے ہیں کہ خداوند انہیں خود میں مضبوط بننے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن بائبل مقدس خود میں مضبوط بننے کے متعلق ایک لفظ بھی بیان نہیں کرتی۔ یہ فرماتی ہے کہ خداوند میں مضبوط بنو۔ مصیبت کے دوران لوگ ایسا کہتے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ اس مصیبت میں سے نکل سکوں گا یا نہیں۔ یقیناً آپ فتح یاب ہوں گے، اس بات پر شک نہ کریں۔ خداوند میں مضبوط بنے، اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنے، نہ کہ اپنی
قوت یا زور میں۔ پہلا یوحنا 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، اے بچو تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ جو دنیا میں ہے وہ ابلیس ہے، وہ اس جہان کا خدا ہے اور حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں کا سردار ہے۔ لیکن جو قوت آپ کے اندر ہے وہ اس دنیا کی قوت سے کہیں بڑھ کر ہے، اس لیے کہ جو قوت ہمارے اختیار کی پشت پناہی کرتی ہے وہ اس سے بڑی ہے جو ہمارے دشمنوں کی پشت پناہی کرتی ہے۔ اگر آپ مصیبت اور وبا اور پریشانی اور بیماری میں ہے، لاچاری میں ہے، غربت میں ہے، تو عزیزو یاد رکھیں مسیح یسوع کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ کلام بیان کرتا ہے ابلیس شیر ببر کی مانند ہے، وہ دھاڑتا پھرتا ہے۔ یاد رکھیں جب آپ اور میں بیماری کے خلاف یسوع کے اختیار کو استعمال کرتے ہیں، بیماری آپ کو اور مجھے چھوڑ جاتی ہے۔ بیماری جیسی بھی ہو، جتنی بھی پرانی ہو، جتنی بھی گہری ہو، اور یاد رکھیں یسوع کا نام ان تمام بیماریوں پر غالب آیا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو اور آڈیو کو سن رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے، آپ یسوع کے اختیار کو، اس کے نام کو استعمال کیجئے اور بیماری سے اس خادم کی طرح آزاد ہو جائے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔